السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات پڑھیں گے۔ پہلا واقعہ ہے جی، نور سے گھر منور ہو گیا۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی، اور میں نے اس وقت دیکھا ہر جانب نور ہی نور ہے اور ستارے نزدیک آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور بلند ہوا جس سے گھر اور اس کے در و دیوار سب روشن ہو گئے اور ہر جانب نور ہی نور دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا واقعہ ہے جی، بت اوندے منہ گر پڑے۔ پیارے بچوں، ابن عساکر کی روایت ہے، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل اور عبید اللہ بن حجش تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ تمام بت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ انہوں نے حیرانی کے ساتھ انہیں سیدھا کیا تو وہ پھر گر پڑے، اور ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی وہ بت گر پڑے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ ضرور کسی ابدی صداقت اور غیر مرئی قوت کا کام ہے، اور یہ سب ایسے نہیں ہوا۔ ابھی یہ تینوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے آواز آئی، یہ تمام بت اس نومولود کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے جس نے اپنے نور سے مشرق کو مغرب اور زمین کی تمام راہوں کو منور کر دیا۔ تو پیارے بچوں اب ہم اگلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ چاند باتیں کرتا تھا۔ پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے، اور جس طرف اشارہ فرماتے چاند جھک جاتا تھا۔ پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز کو سنا کرتا ہوں، جب میں روتا تو وہ مجھے بہلاتا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اگلا واقعہ پڑھتے ہیں، بادل کا سایہ کرنا۔ پیارے بچوں، ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑتی تھیں، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے زوال کے وقت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ہمراہ جانوروں کے بارے کی جانب چلے گئے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی اس بارے میں آئیں اور شیمہ سے کہا، تم اس قدر گرمی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کیوں لے آئی ہو؟ شیمہ نے کہا، ماں پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے ایک ابر کو دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت سایہ کیے رہتا ہے۔ اگلا واقعہ ہے جی، سینہ چاک کیا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ کی جانب گئے، اور پھر کچھ دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اماں جان، اب آپ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی کی جانب سے فکر میں مبتلا ہوں کہ ان کا ملنا دشوار ہو گیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولے، ہم چراگاہ کی جانب گئے اور پھر ایک شخص آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں یہ سن کر گھبرا گئی، اور ابو زویب جو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، ان کے ہمراہ اس جگہ پہنچی، اور پھر میں نے وہاں جا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آسمان کی جانب بلند تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا اور پوچھا، وہ کون تھا جو تمہاری جان لینا چاہتا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو 3 آدمی آئے، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی تشتری تھی جس پر سفید برف کی مانند کوئی شے تھی، اور پھر وہ مجھے پہاڑ پر لے گئے، اور انہوں نے میرا سینہ ناف تک چاک کیا، اور مجھے اس سے کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور اس سے چیر کر اس سے سیاہ خون باہر نکالا، اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے خراب مادہ باہر نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے وسوسہ سے محفوظ ہو گئے۔ پھر انہوں نے میرا دل واپس اسی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر نور کی مہر لگا دی، اور مجھے اس مہر کی سردی کا احساس ابھی بھی پٹھوں میں ہوتا ہے۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے پہلے دونوں سے کہا، تم نے اپنا کام کر لیا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ پھر اس تیسرے شخص نے میرے سینہ کے شگاف پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے میرا زخم ٹھیک ہو گیا، اور پھر ان میں سے 2 شخص آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 10 افراد کو بلند مرتبہ ملے گا۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 100 افراد کو بلند مرتبہ عطا ہوگا۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 افراد کو بلند مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں مزید لوں گا۔ وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو نوازا جائے گا۔ پھر ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا، اور پھر ان تینوں نے میرے سر اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوگا کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار سعادتوں اور کرامتوں سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت ہر روز بڑھتی جائے گی۔ اور پھر وہ آسمان کی جانب پرواز کر گئے اور آسمان کی بلندیوں پر غائب ہو گئے۔ انشاءاللہ کل کو ہم اگلے واقعات پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔